بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کو روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی فراہمی ہونا شروع ہو گئی ہے اور بھارتی میڈیا اور بھارتی عوام نے ایک بار پھر دھوال مچایا ہوا ہے، جیسے کہ بھارت دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک بن گیا ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ چین ان کے کتنے علاقے قبضہ کر چکا ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ چین نے ابھی حال ہی میں پکچرز اور ویڈیوز ریلیز کی ہیں جن میں ان کے فوجیوں کے کان پکڑوائے ہوئے ہیں، ان سے مافیا منگوائی جا رہی ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں کہ کشمیر میں پچھلے 1 مہینے سے زائد ہو گیا ہے کہ آپ کی فورسز مجاہدین کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں اور مجاہدین کی تعداد صرف 10 ہے، جبکہ آپ کی فورسز کی تعداد 9 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، لیکن ابھی تک وہ علاقے کلیئر نہیں کرا سکیں۔ وہ بھول گئی ہیں کہ ابھی حال ہی میں ابھینندن کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ S-400 ایک بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، اور بھارت کے تو یہ بالکل کام نہیں آنے والا۔ چین کے خلاف تو کیا، پاکستان کے خلاف بھی یہ کام نہیں آنے والا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ اہم انفارمیشن دیں گے اور پھر آپ کو امریکی ادارے کی رپورٹ بتائیں گے، جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ بھارت کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت نہ امریکہ کو خوش کر سکا اور نہ روس کو، دونوں اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی اور حماس نے پائپوں میں مواد بھر کر راکٹ بنائے تھے اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان راکٹس کو بھی نہیں روک سکا تھا۔ حماس کی طرف سے اسرائیل پر لگاتار راکٹوں کی بارش ہوتی رہی۔ پھر عراق میں ایک امریکی ایئر بیس تھی جس کا نام عید الاسد ہے۔ وہاں پر ایران نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا تھا اور امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ایران کے یہ بیلسٹک میزائل کسی کام کے نہیں ہیں، ان کا ٹارگٹ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی وہ پاکستانی میزائلوں کی ٹکر کے بالکل بھی نہیں تھے اور چینی میزائلوں کی ٹکر کے بھی بالکل نہیں تھے۔ لیکن ایران نے 12 بیلسٹک میزائل فائر کیے اور 12 کے 12 جا کر نشانے پر لگے۔ امریکہ کا ڈیفنس سسٹم آن تھا، پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم، جس پر امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے، لیکن وہ ایک میزائل کو بھی نہیں روک سکا جو ایران نے فائر کیے تھے۔ امریکی رپورٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بابر، غوری اور خاص طور پر ابابیل میزائل کا بھارت کا S-400 کچھ نہیں کر سکے گا۔ پھر S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کا ریڈیس بہت زیادہ ہے، 400 کلومیٹر تک ہے، لیکن پھر بھی یہ بھارت کے بارڈرز کو کور نہیں کر سکتا۔ بھارت کے بارڈر پاکستان اور چین کے ساتھ خاصے طویل بارڈرز ہیں اور ان کو کور نہیں کیا جا سکتا، اور پھر پاکستانی پائلٹس کے پاس ایسی ٹیکنیکس ہیں جو اس سسٹم کو ڈچ کر سکتی ہیں، اور چین کے پاس تو ڈائریکٹ انرجی پلس ویپنز ہیں، مائکروویو ٹیکنالوجی ہے۔ وہ اس سسٹم کو ناکارہ بھی بنا سکتے ہیں بغیر جنگ کیے، بغیر حملہ کیے، اور پھر بھارت جہاں پر یہ سسٹم تعینات کرے گا اس سسٹم کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر بھارت کی جو اکانومی کا حال ہے، وہاں پر ہر روز پیٹرول کی نئی قیمت ہوتی ہے، 250 روپے کو کراس کر چکا ہے پر لیٹر، اور ایسے حالات میں اس سسٹم کے لیے 35,000 کروڑ دینا یعنی پاکستانی 70,000 کروڑ، اور اس کے باوجود آپ کی فضا سیکیور بھی نہیں ہے، تو یہ بھارت کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اب ہم آپ کو ایک امریکی رپورٹ بتاتے ہیں رینڈ کارپوریشن کی۔ رینڈ کارپوریشن کی جو ریسرچ رپورٹس ہوتی ہیں وہ بڑی حد تک ایکیوریٹ ہوتی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم چین سے تو کیا، پاکستان سے بھی نہیں بچا سکتا۔ اس رپورٹ کا ٹائٹل ہے رشین S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، از اٹ ورتھ دا اسٹیکر پرائز؟ ان کا کہنا ہے کہ جو روسی S-400 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے، کیا وہ اس قابل ہے جتنی اس کی قیمت ہے؟ اور پھر خاص طور پر بھارت کے لیے جس کی معیشت پہلے کمزور ہے، جہاں پر لوگوں کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے، جہاں پر اگر شہروں سے آپ نکل جائیں تو کھانا تو چھوڑیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں۔ اب ترکی کے بارے میں یہ باتیں نہیں کی گئی تھی، لیکن بھارت کا اتنا مہنگا ڈیفنس سسٹم لینا نہیں بنتا، کیونکہ یہ سسٹم خالی خریدنا نہیں ہے، جتنے کا آپ نے یہ سسٹم خریدا ہے اتنے ہی پیسے آپ کے ہر 7 سالوں میں لگا کریں گے اس سسٹم کی مینٹیننس میں، اور پھر اس کی جو ٹیکنیکل پیچیدگیاں ہیں بھارت ان کو ہینڈل نہیں کر سکے گا۔ اگر بھارت نے اپنی فضاؤں کو سیکیور کرنا ہے تو اسے ایک پورا نیٹ ورک بنانا پڑے گا جسے بھارت افورڈ نہیں کر سکتا،
اور پھر بھی اس کو ڈچ کیا جا سکتا ہے۔ چین کی تو بات ہی نہیں کر رہے، چین کے پاس تو بڑا کچھ ہے، لیکن پاکستان کے پاس بھی بہت ساری ٹیکنالوجی ہے جسے پاکستان نے خفیہ رکھا ہوا ہے، اور پھر پاکستانی فوج کی مہارت، پاکستانی پائلٹس کی مہارت، وہ بڑے آرام سے اس سسٹم کو ڈچ کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات کہ یہ سسٹم پاکستان اور بھارت کے پورے بارڈر کو کور نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی بھارت اور چین کے بارڈر کو کور کر سکے گا۔ امریکی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت نے روس سے یہ معاہدہ 2018 میں کیا تھا، اور اس کے ایک سال بعد $850 ملین کی رقم ادا کر دی تھی تاکہ ستمبر 2021 تک اس کی پہلی کھیپ کی فراہمی شروع ہو جائے۔ پھر اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بہت سارے ممالک یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے فضائی دفاع کے لیے صرف ایک میزائل ڈیفنس سسٹم کا لگانا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹمز کا ایک پورا نیٹ ورک درکار ہے۔ S-400 کا زیادہ سے زیادہ فائدہ لینے کے لیے بہت سارے کمپوننٹس درکار ہیں، اور وہ اتنے مہنگے پڑتے ہیں کہ اتنے کا یہ ڈیفنس سسٹم بھی نہیں ہے، اور وہ اس سسٹم کو ٹیکنیکلی مزید پیچیدہ بھی بنا دیتے ہیں۔ پھر RAND کی یہ رپورٹ کہتی ہے کہ بھارت جیسے غریب ممالک یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ سسٹم تو آپ نے خرید لیا ہے جیسے تیسے کر کے، لیکن اس کو چلانے پر جو آپ کا خرچہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر یہ رپورٹ کہتی ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا خطرہ چین اور پاکستان ہے، اور ان کے پاس بہت سارے بیلسٹک میزائل ہیں۔ بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم بھارت کو پاکستان اور چین کے میزائلوں سے نہیں بچا سکے گا، بھارتی فضاؤں کو سیکیور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ S-400 کا جو رڈار سسٹم ہے وہ اوور دا ہوریزن نہیں دیکھ سکتا، وہ انڈر دا ہوریزن دیکھتا ہے، یعنی افق کے اوپر سے جو خطرات ہیں ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے یہ ترقی یافتہ ممالک کیا کرتے ہیں کہ اواکس طیاروں میں اس کا ریڈار سسٹم لگاتے ہیں، یا پھر ایروسٹیٹس بیلونز میں وہ ریڈار سسٹم لگاتے ہیں۔ اگر آپ کا ریڈار سسٹم زمین پر پڑا ہے تو وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور چین کے پاس یہ ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ اوور دا ہوریزن آپ پر حملہ کریں۔ پھر اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کا جو ایک یونٹ ہے اس میں 4 ٹیوبز ہوتے ہیں۔ اگر اس پر کروز میزائل سے حملہ کیا جائے تو وہ ان کو ڈیٹیکٹ اس لیے نہیں کر سکے گا کیونکہ کروز میزائل زیادہ اونچی پروان نہیں بھرتے، وہ زمین کے قریب رہ کر اپنے ٹارگٹ پر حملہ کرتے ہیں۔ اور فرض کرو کہ آپ نے 5 کروز میزائل فائر کیے ہیں تو S-400 کا ایک یونٹ جس میں 4 ٹیوبز ہوتے ہیں تو وہ 4 میزائلوں کو نشانہ بنا لے گا، 5واں میزائل اس سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے۔ پھر جیسے کہ اس رپورٹ میں پیچھے بتایا گیا کہ اواکس طیاروں میں رڈار تعینات کرنے کے بغیر ان کا S-400 ان کی فضائی حدود کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ اور فرض کرو کہ بھارت اواکس طیارے خرید بھی لیتا ہے، لیکن 24 گھنٹے اواکس طیاروں کو فضا میں رکھنا، اس کا فیول برداشت کرنا، یہ بھارت جیسے ممالک کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ دشمن نے کس وقت حملہ کرنا ہے۔ اور پھر اگر بھارت یہ خرچہ بھی برداشت کر لیتا ہے، جو کہ بھارت جیسے ممالک کے لیے ناممکن ہے، ایون کہ امریکہ کے لیے بھی مشکل ہے، لیکن اگر بھارت یہ کر بھی لیتا ہے تو اس طرح کی نیٹ ورکنگ میں غلطیوں کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ نیٹ ورکنگ انتہائی پیچیدہ ہے۔ سعودی تنصیبات پر آئے روز حملے ہوتے ہیں اور یہ سسٹم ان کو بچا نہیں سکتا۔ اور آخر میں سمپلی یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے کا یہ ایئر ڈیفنس سسٹم آتا ہے، اس سسٹم کو محفوظ رکھنے کا اور آپریشنل رکھنے کا خرچہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو کلیئر ہو گئی کہ بھارت الٹا پھنس گیا ہے، یہ سسٹم اسے بچا نہیں سکتا۔ پھر بھارت نے جب روس سے یہ معاہدہ کیا تھا تب اس کے امریکہ سے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن اب امریکہ کی خوشی کے لیے وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا تو روس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے، اس لیے وہ اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ روس اور بھارت کے تعلقات کسی صورت اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ روس چین کا اتحادی ہے، روس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور بھارت امریکہ کا اتحادی ہے۔ روس کبھی بھی اس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتا جو امریکہ کا اتحادی ہو۔ جب تک پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا تب تک روس کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رہے، وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں بناتا تھا۔ اور جب سے پاکستان امریکہ سے پیچھے ہٹا اور بھارت امریکہ کا اتحادی بنا تو روس نے وہ گیم پلٹ دی ہے اور اب وہ پاکستان کے بہت قریب آ چکا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی ڈیل تھی $5.3 بلین کی، تو روس کیا کوئی بھی ملک اپنا اس طرح کا فائدہ خراب نہیں کرتا۔
اور जहां तक अमेरिका की बात है तो इतलात ये मिली है कि अमेरिका ने सारा पेपर वर्क तैयार कर लिया है भारत पर पाबंदियां लगाने का। अमेरिका में दो ग्रुप्स हैं, एक ये कहता है कि अगर हमने भारत पर पाबंदियां ना लगाई तो कई ममालिक जो इन पाबंदियों के डर की वजह से रूस से असलहा नहीं खरीदते, उनका डर उतर जाएगा और वो भी असलहा खरीदना शुरू कर देंगे। और दूसरा ग्रुप वो है जो कहता है कि भारत चीन के खिलाफ आपका इत्तेहादी है, तो आप अपने इत्तेहादियों को ये छूट दे दें कि वो भले रूस से असलहा खरीदते हैं या किसी भी मुल्क से असलहा खरीदते हैं, वो मजबूत होते हैं तो अमेरिका को ही फ़ायदा है क्योंकि वो चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े हैं। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक अमेरिका ने सारा पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया है भारत पर पाबंदियां लगाने का। तो भारत को बहुत बड़ा मुआशी नुकसान भी हुआ, उसकी फ़िज़ाई हदूद सिक्योर भी नहीं हुई, रूस से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। नाज़रीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।